اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نفل روزے چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آج 5 فروری 2018 ہے۔ اللہ کے واسطے یہ ویڈیو ہے۔ میں الحمدللہ غصے کو پی گیا، ذلت کو پی گیا، ضبط کر لیا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ میں وہی راؤڈی ہوں جو پولیس والوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ یہ میں وہی ہوں جو پولیس اسٹیشن میں رہ کے بھی پولیس والوں کو بچایا تھا حق کے لیے، لیکن ان سے بھی مجھے محبت ہے۔ میں ہر ایک راستے میں ایک کانسٹیبل بھی ملتا ہے تو میں اس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ وہ سروس کر رہا ہے۔ لیکن وہ جو برے لوگ تھے ان لوگوں نے برائی کی تھی، اسی لیے مجھے خلاف جانا پڑا۔ سیلف ڈیفنس میں جو بھی ہوا میں نے اٹیک کیے پلٹا کے، لیکن ہتھیاروں سے نہیں، اپنے ہاتھ سے۔ وہ شخص اللہ کے واسطے برداشت کر لیا ضلالت کو، جاہلوں کے ماروں کو، بدتمیزیوں کے، تو کس لیے کیا معلوم ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے، تاکہ یہ جاہلون جو مسلمان تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن جہالت میں بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں نے غصے کو ضبط کیا، اللہ تعالیٰ کروایا تکلیفیں۔ روزے کی حالت میں روزدار معصوم مجھ پر جو ہے نا حملے کیے، تکلیفیں، تو لوگ کہہ دیے کہ میں پاگل ہوں۔ میں پاگل ہوں بھائی، کس کے لیے؟ جاہلوں کے لیے، مگر میں عقل مند ہوں مومنوں کے لیے۔ تو بھائی جاہلون حضرات جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کیے، لہٰذا میرے بھائیوں آج میں نے برداشت کرتے کرتے اتنے شیطانی حملوں کے باوجود میں نے اپنی ویب سائٹ ماشاءاللہ سے کمپلیٹ کر دی۔ اب اس کے اندر اور بھی نئے ٹاپکس ڈالنا ہے، تھوڑے بعد میں ڈالوں گا، لیکن میں نے ثبوت دے دیا ہے مسیح دجال کے، میں نے ثبوت دے دیے ہیں مسیح مہدی علیہ السلام کے، میں نے ثبوت دے دیے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام بن کے جنم لینے کے، میں نے ثبوت دے دیے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کو کراس پر بے ہوش کر دیا گیا تھا، وہ بچ گئے تھے، ان کی جگہ دوسرے شخص کو نہیں ڈالا گیا تھا، ان کی عمر 120 سال کے بعد انتقال ہوا بعد میں۔ میں نے ثبوت دے دیے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لیں گے مہدی علیہ السلام بن کر، فرعون جیسی ریاست مسیح دجال کے گروپ میں۔ میں نے ثبوت دے دیے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام دعویٰ کریں گے، تبھی تو ان کے گھر کے اوپر حملے ہوں گے، تبھی تو وہ جو ہے نا پناہ لیں گے اپنے گھر میں، تبھی تو لوگوں کے اوپر حملے کریں گے، کیونکہ دعوے کی وجہ سے۔ میں نے ثبوت دے دیے ہیں، میں نے ثبوت دے دیے ہیں۔ پرائم منسٹر نریندر مودی کا ایک ساتھ آنا، مرزا مسرور احمد کا مسیح دجال کے گروپ کا ایک ساتھ آنا، میں نے ثبوت جتنے بھی دیے ہیں وہ قرآن حدیث سے، بائبل سے، ویدوں سے، پرانوں سے ہے، جس کی تائید آخری میں آ کے قرآن حدیث کرتی ہے، اور وہ ساری کتابیں قرآن حدیث کی تائید کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں نے ثبوت دیے ہیں آپ کو مسیح دجال کے، دعوت من الارض کے، کہ وہ جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دینے والے تھے۔ میں نے ثبوت اب جمع کر کے پورے یہ ثبوت جو دیے ہیں میرے گھر سے لا کے نہیں دیے، میں نے ساری دینی کتابوں سے، مذہب کے، قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے، ساری کتابوں سے ثبوت جمع کر کے ایک جگہ کیے ہیں ویب سائٹ میں، اس کے ریفرنسز بھی ڈالے ہیں، 100% ثبوت دیے ہیں ماشاءاللہ سے۔ چلو 99% ہی سمجھ لو، چلو آپ کے حساب سے 95% ہی سمجھ لو۔ اگر کسی کے 60% بھی ثبوت ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ گناہوں سے بری ہے، لہٰذا یہاں پہ تو 99 نے 100% ثابت ہو چکا ہے۔ تو میں نے ثبوت دے دیے ہیں اب قرآن سے، حدیث سے، تورات، انجیل، زبور سے، میں نے ثبوت دے دیے ہیں دعوت من الارض کے، میں نے ثبوت دے دیے مسیح دجال کے، میں نے ثبوت دے دیے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے انتقال کے، میں نے ثبوت دے دیے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کے آئیں گے مہدی علیہ السلام بن کے، جو میں آ گیا ہوں۔ میں نے ثبوت دے دیے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کے جو مہدی علیہ السلام بن کے آئے وہ رسول ہیں، نبی نہیں ہے مگر کسی بھی قسم کے، یعنی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ میں نے ثبوت دے دیے ہیں رسول اور نبی کا فرق کے، میں نے ثبوت دے دیے ہیں کہ بائبل سے، قرآن سے، حدیث سے کہ آنے والا مسیح ہی مہدی علیہ السلام ہے، جو کہ اللہ کا رسول ہے، نبی نہیں ہے۔ میں نے ثبوت دے دیے ہیں قسطنطنیہ سے مراد
ہندوستان برصغیر ہے، پرانا ہندوستان. میں نے ثبوت دے دیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑے تھے قرب قیامت کے مسیح دجال کے بارے میں، مسیح مہدی علیہ السلام کے بارے میں، دعوت من الارض کے بارے میں، 3 جگہ زمین کے دھس جانے کے بارے میں، وہ تمثیلی تھے. اس کی خوابوں کی تعبیر مکہ مدینہ میں نہیں، قسطنطنیہ شام میں نہیں، ہندوستان میں پوری ہونا تھا. میں نے ثبوت دے دیے ہیں، تو اب اس ثبوتوں کا آپ کیوں انکار کرنا چاہتے ہیں؟ کون سے اسلام کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو، اگر آپ انکار کرتے ہو تو آپ بغاوت کر رہے ہو اسلام سے. مسلمان ہوتے ہوئے شیطان بنے ہوئے، اس کا مطلب شیطانی ایجنٹ ہو آپ. کیونکہ آپ کے انکار کرنے سے اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ قرآن حدیث جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. آپ کا انکار کرنے سے اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ بائبل وید پران جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، جو کہ اللہ کی طرف سے الگ الگ وقتوں میں تھے. آپ کے اس انکار کرنے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن سچا ثابت ہے، حدیث سچی ثابت ہے، اور آپ جاہلون ثابت ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن حدیث نے پہلے کہہ دیا جاہلون بھرے ہوں گے اس دنیا میں، 760 کروڑ جاہلون بھرے ہوئے ہیں. میرے بھائیو، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کے واسطے، ہے کوئی مائیکا لال جو قرآن حدیث کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے؟ ہے کوئی مائیکا لال جو بائبل کو، وید پرانوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے؟ ہے کوئی ایسا مائیکا لال؟ یہ لڑائی ہتھیاروں کی، تلواروں کی، بندوقوں کی نہیں، لفظوں کی، تلواروں کی ہے، حکمت کی ہے، ثبوتوں کی ہے. ڈھال بناؤ اپنے ثبوت، ڈھال. آؤ میدان میں ڈیبیٹ کرو، دم ہے تو. اسلامک کوڈ چیلنج ہے، مفتی ہونا ضروری ہے آپ کو، کم سے کم عالم مفتی، تو ہی آپ میں سے ڈیبیٹ کر سکو گے اور آپ مان لو گے حق کہ میں جو کہہ رہا ہوں حق ہے. ہے کوئی مائیکا لال دنیا میں قرآن کو غلط ثابت کرنے والا؟ ہے کوئی مائیکا لال جو حدیث کو اور بائبل کو اور ویدوں کو، پرانوں کو غلط ثابت کر دے؟ ہے بہت سے مائیکے لال، لیکن وہ مائیکے لال جاہلون ہیں. وہ مائیکے لال، مائی مطلب ماں کے اپنے لال دلارے، جاہلون ہیں، جاہلون ہیں، اور جہالت کی لڑائی کو سمجھتے ہیں ان کو شہادت مل جائے گی. نہ نمازی پرہیزگار، نہ ہی شریعت کے پابند، اور بولتے ہیں اللہ کے نام کا لے کے، ہم اللہ کا نام لے کے لڑ لیں گے تو ہم شہید ہو جائیں گے. نہیں، شہادت کی بو بھی نہیں لگے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں لگے گی. ایسے لوگ جائیں گے جہنم کے 7ویں درجے پہ. میرے بھائی، ہے کوئی مائیکا لال جو قرآن کی سچائی جو میں نے پیش کی ہے میری ویب سائٹ مسیحا007.com میں، کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال قرآن حدیث سے ثابت ہے، اسے غلط ثابت کر دے؟ ہے کوئی مائیکا لال یہ ثابت کر دے کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کے نہیں آنے والے تھے، جس کا ذکر قرآن حدیث میں نہیں ہے؟ ہے کوئی مائیکا لال؟ نہیں ہو سکتا وہ مائیکا لال، وہ صرف جاہل ہی ہو سکتا ہے، اور جاہلون سے پرہیز کرنے کا حکم ہے. نہ اس کو شریعت معلوم ہوتی ہے اسلام کی، اس کو صرف داڑھی رکھ لیتا ہے، سر پہ ٹوپی پہن لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ پکا مسلمان ہو گیا. کبھی کبھی نمازیں پڑھ لیتا ہے، قرآن کو یاد کر لیتا ہے، لیکن اس کے حلق سے قرآن نہیں اترتا، یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن کیا ہے، یعنی اس کے ذہن کے حلق سے نہیں اترتا، یعنی اس کے عقل نے ہضم نہیں کیا قرآن حدیث کو. جو یہ حق مانے گا وہ ضرور پوری مکمل قرآن کو، حدیث کو ماننا لازمی ہے. جو پوری مکمل قرآن حدیثوں کو مانے گا، جو مکمل بائبل کو مانے گا، جو مکمل ویدوں پرانوں کو مانے گا، وہ میرے باتوں کا انکار کر ہی نہیں سکتا. تو میں دعوت دیتا ہوں علماء دین کو، اسلامک کوڈ چیلنج. ہے کوئی مائیکا لال جو قرآن حدیث کو غلط ثابت کر دے؟ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں ہوں مائیکا لال جس نے قرآن حدیث کو اللہ نے میرے ذریعے صحیح ثابت کیا ہے، کیونکہ میں مسیح مہدی بن کر آ گیا ہوں، اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ظاہر ہو چکے ہیں پورے 100% ثبوتوں کی بنا پر. اب جو بچے ہوئے ہیں جاہلون، وہی ہیں مائیکا لال جو جائیں گے جہنم میں. مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ شیاطین ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ بولیں گے شیطان کیسا؟ وہ تو کلمہ پڑھتا ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 30 سے 40 پڑھ لو، جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں اللہ ان کے اوپر شیطان چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا وہ کبھی کبھی کے مسلمانوں پر شیطان اترتے رہیں گے، وہ جہالت تو کریں گے، وہ دنیا کو جو ہے نا خدا بنائے ہوئے ہیں، دولت کو خدا بنائے ہوئے ہیں، نام تو لیتے ہیں اللہ کا لیکن عمل سے خدا کسی اور کو بنائے ہوئے ہیں، وہ منافقین ہیں۔ تو ہے کوئی مائیکالال جو یہ ثابت کر دے کہ دابۃ من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی نہیں دینے والے تھے؟ ہے کوئی نہیں ثابت کر سکتا، غلط کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے چاہیے حدیثیں، اس کے لیے چاہیے قرآن، اس کے لیے چاہیے بائبل، اس کے لیے چاہیے وید پران، اس کے سارے ثبوتوں سے تو میں نے ثابت کر دیا ہے۔ اب آپ اس کو غلط کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی آپ دشمن ہو اسلام کے، آپ جاہل ہو، آپ منافق ہو، آپ کو شریعت ہاتھ میں لینے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر آپ اسلامک کنٹری میں بھی ہے، سعودی میں بھی ہوتے اگر آپ، تو آپ کو قاضی کے پاس جانا پڑتا ہے، پولیس کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پولیس کو بھی مجاز نہیں ہے کوئی کام کرنے کا جب تک کہ قاضی کے تحت نہ ہو۔ میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہٰذا کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سچائی جب میں نے ثابت کر دی ہے قرآن حدیث سے، وید پرانوں سے، بائبل سے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ بولے کہ ہم جو ہے نا سچے ہیں اور تم غلط ہو۔ اب میں نے جب ثبوت دے دیے ہیں، یاد رکھو وہی میں پرانا محمد مودود احمد خان مسیح مہدی ہوں، جو اللہ کے واسطے لڑا تھا، ظلم کے خلاف آواز اٹھایا تھا، اور جاہلوں نے جو حملہ کیا، بدتمیزیاں کی، روزے کی حالت میں تو غصے کو پیا، برداشت کیا، کیونکہ میں ثبوت لوگوں تک پہنچا نہیں سکا تھا پوری طریقے سے میں ویب سائٹ میں جمع نہیں کر سکا تھا جب تک میں نے برداشت کیا، لیکن آج ثبوت دے دیے گئے ہیں۔ اب میں جہاد اکبر کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ اب میرے خلاف آنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے خلاف آ کے اللہ تعالیٰ کی باتیں جو پوری ہو گئی ہیں، مسیح دجال کی، مسیح مہدی کی، دعوت من الارض کی، جس سے قرآن حدیث سچا ثابت ہو گیا، بائبل سچی ثابت ہو گئی، وید پران سچے ثابت ہو گئے، اور سب کو اب آخری شریعت اسلام میں داخل ہونے کا وقت آ گیا۔ تم اٹھ کر مسلمان یہ کہتے ہو، جاہلون کہتے ہو کہ نہیں ہوا، وہ ایسا کیسا کرتا، لڑو مارے تو اب تم جاؤ گے انشاءاللہ، تباہ تو تم ہوں گے، کیونکہ اب اینٹ کا جواب تمہیں پتھروں سے دیا جائے گا، ایک تو میری بددعا سے بھی اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی، اور پھر یہ قانون بھی اس دنیا کا، میں کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، لیکن میں پورے قانون کا، اسی دنیا میں اللہ نے جو قانون بنا کے رکھا ہے، ہر جگہ پولیس سٹیشنز ہے، کورٹ کچہری جمع کر کے جو رکھا ہے، اس کے ذریعے، اور تم لوگ اگر اس قانون کا النگھن کر کے آؤ گے تو سیلف ڈیفینس میں تمہارے ساتھ بھی جواب دوں گا انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہوں، میں ظالم نہیں، میں انسانیت کو بچانے کے لیے آیا ہوں، میں ویدوں پرانوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بائبل کو سچا ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں قرآن پاک کو سچا ثابت کرنے کے لیے آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ میری کیا اوقات آنے کی؟ ہے کوئی مائیکالال جو اس قرآن کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے کوئی مائیکالال جو اس حدیثوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے، بائبل کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے، تورات انجیل زبور کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے، ویدوں کو پرانوں کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے کوئی مائیکالال؟ تو وہ صرف ہو سکتا ہے شیطان، جاہل، اور ایسے جاہلوں کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اعلان جنگ مطلب حملہ کسی پہ نہیں، سیلف ڈیفینس، تم تمہاری جگہ رہو، میں میری جگہ ہوں، اگر میرے خلاف آؤ گے کتے کی موت بھی نہیں مارے جاؤ گے، کتا بھی مر کر جو ہے بیچارہ مسلمان کی موت مرتا ہے کتا بھی، کیونکہ وہ اس کو اللہ نے سجدے میں نہیں رکوع میں پیدا کیا ہے۔ تم مرو گے تو بدترین شیطان کی موت مرو گے، 7ویں درجے پہ جاؤ گے، یاد رکھو، سیلف ڈیفینس میرا ادھیکار ہے، اور میں آیا ہوں تو قرآن حدیث کو سچا ثابت کرنے کے لیے، وید پرانوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ میرا اللہ مہا وشنو جو ہے وہی سچا مالک ہے، یکم کار جو ہے، ایک مالک
وہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی شریعت کوئی نہیں آئے گی، نہیں، کوئی نئی اسلام کی شریعت نہیں آئی ہے. وہی شریعت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو عمل کرانے کے لیے میں آیا ہوں. میں بھیجا گیا ہوں تو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا گیا. میں بھیجا گیا ہوں تو کوئی نیا اسلام دے کر نہیں بھیجا گیا. میں اسی فرقوں کو ختم کر کے اللہ کے صحیح دین کا نفاذ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور وہ میں پیار محبت سے تبلیغ کر رہا ہوں. لہٰذا ہے کوئی مائی کا لال جو اس کے خلاف آئے تو میرے بھائی اندھی جہالت کی لڑائی مت لڑو. آپ بولیں گے کہ وہ حدیث غلط، یہ حدیث غلط. کیوں؟ آپ نبی ہو گئے کیا؟ جو قرآن حدیث سے ثابت ہو گئی پکی، جو قرآن سے حدیث سچی ثابت ہو گئی، اور جو حدیث قرآن سے سچی ثابت ہو گئی، جو قرآن حدیث سے بھی سچا ثابت ہوا، ہاں، اس کا آپ انکار کرتے ہو اپنی جہالت کی وجہ سے. تو علم بڑھاؤ، اپنی جہالت سے جہاد کرو، اپنی جہالت کو ختم کرو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ سچا، اس کے آخری نبی سچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد کوئی نبی نہیں، زمین و آسمان سے کوئی نبی نہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی جو تصدیق کر کے اس کو مان لے نبی، وہ بھی کافر. مرزا غلام احمد قادیانی مسیح دجال، اس کے خلیفہ بھی مسیح دجال، فرعون جیسی ریاست، اور میں مسیح مہدی آ چکا ہوں. میری دعوت خالی جماعت احمدیہ کو ہے، بنی اسرائیلیوں کے. آپ مسلمان حضرات، مومن حضرات، آپ لوگ جائیں علماء دین کے پاس، اور علماء دین کے پاس جو دین اسلام ہے وہی میرے پاس ہے. علماء دین کے پاس جو نشانات ہے وہی میرے پاس ہے. انہی کی بنا پر میں نے ثابت کیا ہے. میں للکارتا ہوں علماء دین کو. علماء دین، اللہ کے واسطے ساری دنیا جہالت میں بھری پڑی ہے. ان لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے. مسیح دجال کے لفظی معنی تو بتائیے. اب بڑے بڑے لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب کی تعبیریں تھی وہ ہندوستان میں ہونا تھا، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وہیں ہوں گی مکہ مدینہ میں. اسی لیے جھگڑا ہے. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر جھگڑا کیا ہے آخر معلوم ہے آپ کو؟ مسلمان کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو جو خواب پڑے تھے مکہ کے، مدینہ کے، قسطنطنیہ کے، خراسان کے، دمشق کے، اور کوفہ کے، عراق کے، بولا کے، یہودیہ کے، یعنی جو خواب پڑے تھے مسیح دجال اور مسیح مہدی علیہ السلام سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ خوابوں کو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہی جگہ مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے. وہ ہندوستان میں کہاں سے آئیں گے؟ میرے بھائی یہ نبی کو خواب پڑے تھے، تمثیلی پڑے تھے خواب، اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلنا تھا، وہ ہو گیا. سینس جو ہیں، واقعات جو ہیں پورے وہی ہوئے ہیں لیکن الگ جگہ پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے صفا مروہ کا ذکر حدیث میں آتا ہے تو وہ نکلا ہندوستان میں، بھونگیر نلگنڈا ڈسٹرکٹ رائے گیر میں نکلا واقعہ، لیکن سین وہی ہوا، وقت بھی وہی ہوا. تو جو تمثیلی جو نام لیے گئے تھے وہ تمثیلی تھے. حقیقت میں مکہ مدینہ میں، سمجھ رہے ہیں آپ، مہدی علیہ السلام کو، مسیح کو نہیں آنا تھا. حقیقت میں شام میں مسیح مہدی علیہ السلام کو نہیں آنا تھا بلکہ ہندوستان میں آنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تبدیل کر دیا شام کو، اسرائیل کو ہندوستان سے. آپ بولیں کہ کہاں کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ بحر ہند کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ مسیح دجال ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے. 3 بار بولتے ہیں. پہلے تو بشارت دے دیے پورے وہ، پھر بعد میں تبدیل کر دیا گیا. یہی واقعہ بائبل میں بھی ہوا. پہلے بشارت پوری اسرائیل کی دے دی گئی، اسرائیل قائم ہونے کی، سب کچھ وہاں پہ ہائی ویز بننے کی، اولڈ سٹی، نیو سٹی، سب کچھ. اس کے بعد اللہ نے اس کو تبدیل کر دیا. اللہ کے نبی وہاں پہ فرماتے ہیں، پرانے انبیاء علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ اس اسرائیل کو نئے علاقے سے تبدیل کر دے گا. وہ نکلا ہندوستان. لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو پہلے تبدیل نہیں کیا؟ مکہ سے کیا نا، تو وہی نکلا اب ہندوستان. لہٰذا مسلمان یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام تو الگ الگ ہے، نہیں، ایک ہی ہے. آپ غلط فہمی کو اپنی دور کر لیجئے. نہیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ چلے گئے، ان کی جگہ دوسرے کو ڈال دیا گیا تھا. نہیں، انہی کو ڈالا گیا تھا لیکن بے ہوش ہو گئے تھے، نکل گئے تھے، اللہ تعالیٰ چھپا دیا تھا. 120 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اب کوئی آسمان سے آنے والے نہیں ہے، ٹائم ہو گیا ہے. تو پھر پیدا ہونے والے تھے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر، روح پرانی نیا جسم امت میں، مسیح دجال کے گروپ میں آنے والے تھے، وہ ہو گیا. تو پھر دعوت المین الارسطو جو ہے وہ صفا پہاڑی ماروا سے نکلنے والا ہے مکہ میں چاش کے وقت. ارے وہ نہیں، وہی واقعہ خواب کی تعبیر ہندوستان میں ہو گئی، پوری نکل گیا. وہ جبرائیل علیہ السلام مور بن کے گواہی دینے والے تھے، ہو گیا سین. کب ہو گیا؟ 2015. میری ویب سائٹ مسیحا007.com پہ جا کے دیکھ لیجئے. ہے کوئی مائک کا لال
جو اللہ تعالیٰ کے اس حق کو انکار کر دے رہے. وقت نکل گیا نا, 2018 ٹائم ہو گیا, 2017 تک کے آ جانا تھا مسیح موعود علیہ السلام کو. آپ بولے نہیں وہ کتابوں میں وہ ہم اور نہیں مانتے. بھائی وہاں پہ 95% نشانات سے وقت سے ثابت ہو گیا. اب آپ 5% نشانات کو بولتے ہیں کہ وہ ابھی 2023 میں آئیں گے, 3033 میں آئیں گے, ابھی وقت ہے. تو کیا یہ 95% نشانات کو قبول کریں گے ہم, یا آپ کے وہ 5% اپنے فرضی خیالات کو قبول کریں گے؟ ہاں الحمدللہ یہ نشانات 100% یہ 95% جو ہے یہ 100% یہی صحیح تھے جو ثابت ہو گئے. اب کوئی مسیح مہدی علیہ السلام آسمان سے آنے والا نہیں, نوٹ کر لیجئے, یاد رکھیے. کوئی مہدی علیہ السلام غیب نہیں تھے, وہ پیدا ہونے والے تھے 24 مارچ 1973 کو. میں ہو گیا, آ گیا. وہ مسیح دجال کے گروپ میں آنے والا تھا, میں آ گیا. دعوت المن الارض نکل گیا. 3 طرف سونامی جو آئی, مشرق میں, مغرب میں اور ہندوستان میں, وہ ہو گیا واقعہ. زمین کو دھنسانا مقصد تھا, ہو گیا. اب کس مسیح دجال کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ اب کس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب کس مسیح دجال اور دعوت الارض کا انتظار کر رہے ہیں؟ بھائی توبہ کیجئے, میرے ساتھ ہو جائیے. مائی کے لال ایسے نہ بنو جہنم میں جانے والے, تاکہ ماں بھی روئے آپ کی. آپ مائی کے لال اللہ کے بنو, اس سچائی کو مان لو. بھائی کیوں قرآن حدیث کو غلط ثابت کرنے پہ تلے ہو اپنی جہالت کی وجہ سے, جبکہ سچا ثابت ہوا ہے؟ کیوں یہ کفر عظیم کر رہے ہو بھائی؟ کیوں کر رہے ہو یہ جہالت؟ کیوں بائبل کی بات کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہو میرے بھائی؟ میں بھیجا گیا ہوں تو اسلام کو صحیح حالت میں لانے کے لیے, مسلمانوں کو صحیح کرنے کے لیے, پورے فرقوں کو ختم کرنے کے لیے. کیوں دشمنی کر رہے ہو مجھ سے؟ کیوں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے رہے ہو؟ جاہلون, جاہلوں سے میری گزارش ہے کہ علماء دین کے پاس چلے جاؤ. پورے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی اور بہنوں؟ سمجھنے کی کوشش کریے. میرا میسیج سارے دنیا کے لوگوں کو ہے, لیکن میرا میسیج خالی مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں کو ہے. ٹھیک ہے.